پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی تلاوت ہوگی۔ نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ عز و جل تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ہم سب موجود ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے فاروق اعظم کا عشق رسول. الحمدللہ عاشق اکبر کا عشق رسول ہم نے پچھلے 2 سلسلوں میں سنا، اور آج سے ذکر خیر ہو رہا ہے اس عظیم ہستی کا جنہیں دنیا فاروق اعظم، جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں. آپ کا تذکرہ خیر ہوگا اور آپ کی کیا ہی شان ہے. بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث اور آپ کے عشق رسول کے ایسے واقعات سنیں گے انشاءاللہ جس کے ذریعے ہمیں بھی برکت نصیب ہوں اور ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ امپلیمنٹیشن کریں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تو تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شہزادہ اعظم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. بے حد سرور آئے گا. حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، دل و جان ان پر، دل و جان ان پر، دل و جان
اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مولا، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نام پر یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، گوارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں، اور میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دل بھی نوری، وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ
میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور موضوع ہے فاروق اعظم کا عشق رسول۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو کیا القابات خطبے میں استعمال کیے جاتے ہیں؟ وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ مُزَيِّنِ الْمِنبَرِ وَالْمِحْرَابِ الْمُوَافِقِ رَأْيُهُ لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْظِ الْمُنَافِقِينَ إِمَامِ الْمُجَاهِدِينَ فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب ذرا ان کے ترجمے سنیے گا، یہ کتنے خوبصورت القاب ہیں اور کس پیارے انداز میں آپ کا ذکر خیر ہوا کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ، اور خاص کر ان پر جو اصحاب میں عادل تر ہیں، مُزَيِّنِ الْمِنبَرِ وَالْمِحْرَابِ، ممبر اور محراب کے زینت بخش ہیں، سبحان اللہ۔ الموافقی رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے وحی کتاب کے موافق ہے، یعنی کئی آپ کی ایسی باتیں ہیں، اب یہ انشاءاللہ جب سلسلہ چلے گا اس موضوع پر بات ہوگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاص ذات ہیں کہ آپ کسی بات کا مشورہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے یا آپ کی وہ رائے ہوتی، اور کئی موقع پر ایسا ہوا کہ اسی رائے پر گویا آیت قرآنی نازل ہو گئی، یعنی آپ کی رائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی وہ موافقت اختیار کر لیتی۔ کیا بات تھی آپ کی؟ اور پھر سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین، مومنین کے امیر اور منافقین کے لیے باعث غیظ، امام المجاہدین فی رب العالمین، رب العالمین کی رضا جوئی میں جہاد کرنے والے حضرات کے قائد، یعنی ان مجاہدین کے بھی آپ قائد تھے۔ ابی حفص، یہ آپ کی جو ہے وہ کنیت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شاندار ذات ہے، کیا خوبصورت آپ کا کریکٹر ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے فضائل اتنے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر وہی بیان کیے جائیں تو کئی سلسلے درکار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غالباً ایک فرمان ہی آپ کی فضیلت سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس قدر بڑا مرتبہ۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ایسا روب و دبدبا۔ آپ کو ایک اور بڑا پیارا آپ کے بارے میں جب تذکرہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اعز الاسلام والمسلمین، یعنی یہ بہت خوبصورت بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ دیکھیں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہمارے ناظرین بھی غور کریں، ہمیں جو شرف ملا نا، ہمیں جو عزت ملی وہ اسلام کی بدولت ملی ہے۔ میں مسلمان ہوا تو مجھے عزت ملی۔ یہ عزت بہت بڑی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایمان ہے، مگر اس ہستی کا کیا عالم ہوگا جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کی برکت سے اسلام کو عزت ملی۔ اٹس امیزنگ۔ یہ وہ بات ہے جو کہنے کو بہت چھوٹی ہے، اگر ریئلائز کیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ 40 میں مسلمان تھے اور علماء فرماتے ہیں کہ جب سے آپ مسلمان ہوئے، آفٹر آل اس کے بعد سے اسلام کو بلندی اور عزت ہی ملتی چلی گئی، اسلام کے لیے تقویت کا باعث بنے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں نا، اور کیا ان کی شان بیان کی جائے کہ آج بھی موجود کہاں ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میرے آقا کے روضہ انور کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ آج بھی دنیا میں کوئی بھی زائر روضہ رسول پر حاضری دے، پیارے آقا کو سلام پیش کرتا ہے اور اس کے بعد شیخین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ آج موضوع چونکہ آپ کی ذات پر اگر بات کی جائے تو شاید ہمیں بہت سارے کئی سلسلے کرنے پڑیں گے۔ 2 ضخیم کتابیں تو مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو محدود رکھنا پڑے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر اور آپ کی کچھ خصوصیات پر، ورنہ تو واقعی اتنی ملٹی ڈائمینشنل آپ ذات ہیں کہ ہم کئی مہینوں تک آپ پر گفتگو کرتے رہیں۔ آپ کے اوصاف، آپ کے فیصلے، آپ کی عدالت، آپ کا خوف خدا، آپ کے حقوق العباد کے معاملات، احساس ذمہ داری، بہت ساری باتیں ہیں۔ عشق رسول پر چند باتیں کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا کچھ مضمون یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک کون و مکان مکی بدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی چٹائی پر آرام فرما تھے جس پر کچھ نہ بچھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کی طرف سلم درخت کے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور سر اقدس کے پاس چمڑا لٹک رہا تھا۔ یعنی یہ سمجھیے بیڈ روم تھا، یہ وہ آرام کی جگہ تھی جو کونین کے والی ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو مالک کے جنت ہے اللہ کی عطا سے، ان کا یہ سمجھیے سادگی بھرا عالم تھا۔ تو اب یہ دیکھ کر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں رونے لگا۔ عشق دیکھیں، پیار دیکھیں، محبت دیکھیں
کہتے میں رونے لگا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیسر و کسرا یعنی یہ جو غیر مسلموں کے بادشاہ ہیں یہ تو دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں میں ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. اور یعنی آپ اتنی سادگی کے ساتھ رہیں, اتنی مشکلوں میں رہیں, اور یہ غیر مسلم اللہ کو مانتے بھی نہیں, پھر بھی ان کا جناب ایسا عیش و عشرت والا حال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے نا وہ ہمارے لیے زبردست درس بھی ہے. میرے آقا نے کیا خوب فرمایا, اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کی عارضی نعمتیں ہوں اور تمہارے لیے آخرت کی ابدی راحتیں ہوں. اب یہ بڑا شاندار میرے میٹھے اسلام بھائی کانسیپٹ ہے. کاش آج کے سلسلے میں ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم غور کریں کہ ایک تو زبردست میسج یہ ہے کہ دو کیا ہے وہ کونین کے والی ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, وہ شعر ہے نا, مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو پہلو ہے نا یہ بڑا سمجھنے والا ہے. امیر اہل سنت بھی اپنے اشعار میں لکھتے ہیں نا, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا, مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پر سونا, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. یہاں اب مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسے اسلام بھائی سن رہے ہوں جو بیمار ہوں, جو پریشان ہوں, قرض دار ہوں, گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں, کسی نہ کسی تکلیف میں ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے, ہمارے لیے دنیا جو ہے نا وہ قید خانہ ہے, اور انشاءاللہ جو آخرت ہے نا وہ مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے قید خانہ ہوگی. اب آج پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا کو جنت بنانا ہے, میرا بیڈ روم اچھا ہو, گھر اچھا ہو, بزنس اچھا ہو, لائف سٹائل اچھا ہو, چاہے اللہ ناراض ہو جائے, چاہے اس کو اچھا کرنے کے لیے سب برے کام کیے جائیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان شاندار ہے. کاش بٹھا لیں اپنے دماغ میں کہ کیا یہ تم نہیں چاہتے کہ دنیا کی راحتیں ان کے لیے ہوں, آخرت کی راحتیں ہمارے لیے ہوں. تو اگر آج کسی تکلیف میں ہے, کسی مصیبت میں ہے, یہ غور کر لیں کہ یہ ہماری قید کے دن ہیں. قیدی کے نخرے نہیں ہوتے, قیدی اسی امید میں ہوتا ہے بس قید کے دن پورے ہو جائیں. یہ دن پورے ہو گئے پھر راحتیں ہیں اگر صبر کے ساتھ وقت گزارا. تو مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت کا یہ پہلو ہمیں بہت کچھ درس دے رہا ہے. تکلیف میں ہے صبر کیجئے, اللہ کی رضا پر راضی رہیے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, پھر اس موضوع پر انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہم مبلغین سے لیں گے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں بڑی نعمتیں ہوں کسی کے پاس, زبردست گھر ہو, شاندار بیڈ روم ہو, لگژری باتھ رومز ہوں, اس کے جناب نوکر چاکر ہوں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, اور جس دنیا کے بعد اس نے قبر میں جانا ہو وہ قبر جہنم کا گھڑا ہو, سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہو. کیا یہ گھر, یہ راحتیں اچھی نہیں؟ میرے میٹھے اسلام, کوئی عقل مند نہیں کہے گا کہ یہ اچھی, کیونکہ یہاں کتنے سال جیئیں گے ہمیں تو کل کا نہیں پتا. اور اگر چھوٹا سا گھر بھی ہو, تکلیفیں بھی ہوں, اللہ کی رضا پر میں راضی بھی رہوں, اور ان تکلیفوں سے گزر کر جس قبر میں جانا ہے وہ جنت کا باغ ہو, جنت میں بڑے بڑے محل انتظار کر رہے ہوں, وہاں جناب حور و غلماں منتظر ہوں, تو یہ تکلیف تو پھر چھوٹا سودا ہے نا. اب آپ کے اوپر ہے, ہم غور کر لیں کہ ہم نے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت جنت بنانی ہے. یہ تکلیفیں آنی ہیں, یاد رکھیے. ابھی کوئی راحت میں بھی ہے تو یہ نہ سمجھے تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے, کوئی آزمائش آئے گی. ان اللہ مع الصابرین, صبر کیجئے, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یہ تکلیف کے دن تھوڑے ہیں, گزر جائیں گے, ہمت میں رہیے.
آخرت مومن کے لیے جنت ہے انشاءاللہ۔ یہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں۔ آج میں یہ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب ہم نے پرٹیکولرلی مختلف حضرات کی سیرت کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہے۔ نارملی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول پر بات ہوئی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات ہو رہی ہے، تو ہم سنتے ہیں جب کسی سیرت پر بڑے انسپائر ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر سیکھا کیا؟ اپنی ذات کے لیے کیا چنا؟ یعنی پہلے ہی واقعے سے یہ سیکھیں، سمجھیں کہ ہمیں بھی سادہ رہنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، مشکل پر صبر کرنی ہے۔ مشکل آ گئی تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، آگے راحت ہماری منتظر ہے، اس پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ آج موضوع ہمارا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا، جی، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا، صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ ان الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب اس کے جو رزلٹ ہے آگے مومن کا، وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان ارواح المؤمنین تذهب حیث شاءت وانفس الکافرین فی سجین۔ اس کا الٹ ہے بالکل، کہ یہاں دنیا یہ تھا کہ مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت تھی، لیکن فرمایا اس کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ جو مومن کی روحیں ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے گا، وہ جہاں پر آنا جانا چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ تذهب حیث شاءت وانفس الکافرین فی سجین، اور جو کافر ہوں گے ان کی روحیں وہ سجین میں بند ہوں گی، قید ہوں گی۔ یہاں الٹ معاملہ تھا، وہاں پر اس کا الٹ ہے۔ اب یہ غور کرنا ہے نا کہ ہم نے کون سی جنت چاہیے، ہمیں کون سی آزادی چاہیے۔ دنیا جنت بنانی ہے جناب، کچھ بھی ہو جائے، اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ حرام کما کر، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے عیش و راحت چاہیے، یا تھوڑی تکلیف برداشت کر کے رب کی رضا پر راضی رہنا۔ ایک بڑی خوبصورت وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جب تکلیف والے، کیونکہ بہت سے ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین تکلیف میں ہوں، دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، جب تکلیف والوں، مصیبت والوں کو قیامت کے دن انعامات دیے جائیں گے، جب راحتیں دی جائیں گی، تو جو آسائش والے ہوں گے نا وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا کہ ہمیں بھی وہ نعمتیں ملتی، کوئی راحت ہی نہ ملتی، ہم تکلیف میں ہی رہتے، اتنا انعام، اتنی بڑی برکتیں۔ تو گھبرائیے نہیں، بس اپنی جو مصیبت ہے نا، جو پریشانیاں ہیں، اس پر راضی رہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ صابروں کے ساتھ ہے، واویلا کرنے سے، شور کرنے سے، شکوہ کرنے سے، یہ کچھ دن ہیں، ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ ہو۔ تو بہرحال بڑا خوبصورت واقعہ عشق رسول بھی دیکھا ہم نے حضرت عمر فاروق کا، کہ دیکھ کر پیارے آقا کو رو پڑے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا درس عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے محبت ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں سے محبت ہو جاتی ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ، یہ حضرت عمر کی رشتہ دار لگتے تھے، انہیں بلوایا۔ تو یہ جب گھر آئیں حضرت عمر کے پاس، تو دیکھا کہ حضرت عاتقہ بنت اسید رضی اللہ تعالی عنہا یہ پہلے سے وہاں موجود تھیں، اور ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ تھا۔ تو یہ دونوں جب موجود ہوئیں، کچھ دیر بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 چادریں منگوائی اور دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن حضرت شفا جو کہ حضرت عمر کی رشتہ دار تھیں، ان کو تھوڑی ہلکی قسم کی چادر دی، اور حضرت عاتقہ کو جو ہے وہ تھوڑی اچھی قسم کی دی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کے بلانے پر آئی ہوں، اور عاتقہ پہلے سے یہاں موجود تھیں، اور میں قدیم الاسلام بھی ہوں، پہلے اسلام لائی ہوں، اور آپ کی چچازاد بہن بھی ہوں، تو آپ نے میرے بجائے انہیں اتنا کیوں نوازا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت بھرا جواب دیا اور کہا کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں تمہیں اچھی چادر دیتا، مگر جب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، تو میرے عشق نے گوارا نہ کیا، اور میں نے اچھی چادر رسول اللہ کی رشتہ دار حضرت عاتقہ کو پیش کر دیا۔ تو یہاں اپنے رشتہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر اس رشتہ داری کو قربان کیا، کیونکہ وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام کی ہے نا کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام جہان والوں سے زیادہ محبوب نہ ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا بات ہے میرے میٹھے اسلام بھائی، سب کچھ گویا قربان تھا۔ اچھا، ایک اور بڑا پیارا ایٹریبیوٹ تھا، انداز تھا آپ کا،
کہ آپ لوگوں سے اپنا تعارف کس طرح کراتے ہیں کہ میں کیا ہوں نبی پاک علیہ السلام کا. حالانکہ آپ کا منصب امیر المومنین ہے. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر فرمایا, برسر ممبر بیٹھ کر, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبدہ و خادمہ. یعنی یہ بڑی اچھا ہوتا کیا ہے, نارملی جب بندہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو کسی شخصیت کے بارے میں بات ہو تو میں ان کے ساتھ تھا, انہوں نے بڑی مجھے عزت دی, اپنے ساتھ بٹھائے, میرا بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ, بندہ یوں گنواتا ہے حالانکہ وہ بھلے ہاتھ بھی نہ ملاتا اس سے, ارے میری بڑی ترکیب ہے ان سے. اب یہاں وہ خادم ہونا بہت بڑی ترکیب ہے, یہاں غلام ہونا بڑی سعادت ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یافتہ رہا ہوں, پس میں حضور کا بندہ اور خدمتگار رہا ہوں, آقا کا غلام رہا ہوں. یہ کیا بات ہے, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. سبحان اللہ. آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں, یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. واہ واہ واہ. اسی میں ہو اگر خامی, اسی میں ہو اگر خامی, تو سب کچھ نامکمل ہے کی. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. خاص کر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے لیے تو یہ بہت یعنی واقعی لگتا کہ اچھا تھا. وہ یوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو واقعی کچھ نہیں تھے, اور جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہوئی تو پھر کیسا مقام بڑھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا. آپ فرماتے ہیں ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے, حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور. یعنی یوں سمجھیے کہ جو بالکل ذرے تھے, جو نیچے والے لوگ تھے, ان کو رب کائنات جل جلالہ تک پہنچانے والا وہ کون ہے؟ فرمایا حد اوسط, جو درمیان والی ذات وہ کون ہے؟ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صغرا کو کبرا نور کا. اچھا یہاں وہ اعلیٰ حضرت کا وہ بھی شعر ہے نا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام کی مراد بھی ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما, اور بہت خوش بھی ہوئے پیارے آقا علیہ السلام. بلکہ وہ ایمان لانے کا واقعہ, ہاں وہ ایمان لانے کا جو واقعہ ہے, جب ایمان لائے تو آپ 40ویں مسلمان تھے, مسلمانوں نے ایسا نعرہ لگایا کہ مکے کے پہاڑ اللہ اکبر سے گونج اٹھے اس تکبیر کے نعرے سے. تو وہ شعر ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. مدنی چینل کے ناظرین, بڑی عظیم ذات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے. عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا. محبت ہو اور اطاعت نہ ہو, محبت ہو اور فالوورشپ نہ ہو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا اور جناب عمل کوئی نہ کرتا ہوں, تو یہ کیسی غلامی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کیسے غلام تھے, کیسے عاشق تھے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں دیباج سے بنا ہوا قبہ یعنی چوغا جو ہے وہ پیش کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار اسے پہنا, پھر اتار کر حضرت عمر فاروق کو عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے اس کے پہننے سے منع کر دیا ہے. اچھا یہ سن کر فاروق اعظم روتے ہوئے حاضر ہوئے. لک ایٹ دا وے, یعنی پیارے آقا نے عطا بھی فرمایا اور فرمایا مجھے جبرائیل امین نے پہننے سے منع کر دیا, تو روئے پڑے. عشق دیکھیں
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو چیز آپ نے ناپسند فرمائی آپ نے مجھے عطا فرما دی، یعنی جو آپ کو پسند نہیں ہے میں کیا کروں گا اس کا؟ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اے عمر میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے دیا ہے، چنانچہ آپ نے 2000 درہم میں اسے بیچ دیا۔ یعنی یہاں بھی میسج دیکھیں، سنتے جائیں سیکھتے جائیں۔ پیارے آقا کو جو پسند نہیں ہے حضرت عمر کہے میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ آج جو نبی پاک کو پسند نہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم اس طریقے کو کیوں اپنائے بیٹھے جو پیارے آقا کو پسند نہیں ہے؟ ہم کیوں اس چیز پر عمل کر رہے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی نہیں لگتی؟ ذرا غور کریں، میں ان کے غلام ہوں، آپ ان کے غلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس طریقے پر عمل کریں جو آقا کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ سلسلہ ہو ہی اس لیے رہا ہے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سیکھیں پروانے کیسے ہوتے ہیں، یہ عالم جس کا پروانہ ہے وہ ذات کیسی اور ہمیں کیسا بننا ہے، ہم اپنی ذات میں ان چیزوں کو شامل کریں۔ میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کاروبار، زندگی، لائف سٹائل، فیملی کے ساتھ زندگی، دوستوں کے ساتھ زندگی، سب وہ ہونی چاہیے کہ جو پیارے آقا کو پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، طرز میں بھی سنتے ہیں، امام اہل سنت نے بالکل بات کو واضح کر دیا ہے، کیونکہ اگر واقعی زندگی کو وہ سمجھایا ہے نا، بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے دیکھو جب انہیں جان کر انہیں ہی مان کر کسی غیر سے کام نہ رکھ کر دنیا سے مسلمان جاتا ہے تو پھر کس شان سے جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں خوبصورت بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عمران بن حسین راوی ہیں کہ یہ فرماتے سنا گیا آقا سے کہ روز قیامت سب لوگ جمع ہوں گے، ذرا غور کیجئے، میدان محشر ہوگا، عمر بن خطاب ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ان کے پاس کوئی چیز آئے گی جو ان کی ہم شکل ہوگی، حضرت عمر فاروق کی ہم شکل ہوگی، اور کہے گی اے عمر اللہ آپ کو میری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ حضرت عمر پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں اسلام ہوں۔ اچھا اے عمر اللہ آپ کو بہتر جزا دے۔ اس کے بعد ندا آئے گی خبردار عمر بن خطاب سے پہلے کسی کو نامہ اعمال نہ دیا جائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نامہ اعمال حضرت فاروق اعظم کو دیا جائے گا، اور پیارے آقا فرماتے ہیں چنانچہ آپ کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اللہ جب شفیع المذنبین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان حضرت عمر فاروق نے سنا نا، بتایا صحابہ نے، اتنا روئے اور آپ کے پاس جتنے غلام تھے سارے آزاد کر دیے شکرانے میں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے حق عمر فاروق کو سلام کرے گا اور ان سے مصافحہ کرے گا، اور سب سے پہلے انہی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہاں حق سے مراد یا تو وہ فرشتہ ہے جس کے ذریعے ثواب یعنی درست بات کا الہام کیا جاتا ہے، یا وہ حق مراد ہے جو باطل کی ضد ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے فاروق اعظم کی، سلسلہ جاری ہے، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد انور اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ خلیل بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں منقبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا دیں۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا ہے، ہم سب ڈھنگ سے دیکھتے ہیں،
मुझे ये कलाम सुना दे। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है एक नज़र अपने आप में जज़ाकल्लाह के स्पेलिंग भी हमें सिखाने पड़ेंगे। जज़ाकल्लाह नहीं है बेटा, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो याद कर लीजिए, और बहुत सारे नाज़रीन भी ये गलती कर जाते हैं तो उसको रिपीट कर लीजिएगा। जी कुछ इरशाद मजीद फरमाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। सादगी के हवाले से जैसा आपने शुरू में वाक़या बयान फरमाया, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चूँकि तरबियत याफ्ता थे, खुद भी उन्होंने अपने एक इरशाद में फरमाया कि मैं सरकार का सोबत याफ्ता, सरकार का गुलाम हूँ और सरकार का बंदा हूँ। तो जब ये अमीरुल मोमिनीन बन गए और खलीफतुल मुस्लिमीन और आधी से ज़्यादा दुनिया पर आपकी हुकूमत है, मगर फिर भी आप की आजिज़ी और इनकिसारी का आलम बड़ा निराला था कि वो जो वाक़या है कि जब एक मुल्क के बादशाह ने कासिद भेजा कि जाओ ज़रा मुसलमानों के बादशाह को देख कर आओ कि वो किस तरह का है और वहाँ क्या मामला है, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला को ढूंढता ढूंढता जब वो आया तो किसी से पूछा कहाँ है, तो कहा कि यहीं कहीं होंगे, जाके देख लो। तो देखा कि एक दरख्त के नीचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो ज़मीन पर आराम फरमा रहे हैं। यानी ये सादगी और आजिज़ी थी, यानी खलीफा है मगर फिर भी आजिज़ी इख्तियार की। तो इसमें हमारे लिए मैसेज यही है कि अगर अल्लाह ताला हमें कोई मनसब अता फरमा दे और हमें कोई दुनिया वालों पर कोई कुदरत मिल जाए तो हमें फिर भी आजिज़ी ही इख्तियार करनी चाहिए बगैर मुहाफिज के। और वो इस तरह जो एटीट्यूड था आपका कि जिससे दुनिया लर्जा बरअंदाम है, उनका ये सादगी का आलम था। स्टेटस मिलने के बावजूद सादगी का दामन ना छोड़ा। ये बहुत सारे दर्स हैं। अच्छा, आपको और कैसी कैसी बरकतें हासिल हुई? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उम्रे पर जाने की इजाज़त चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देते हुए इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई, हज़रत उमर से मेरे आका फरमा रहे हैं, ए मेरे भाई अपनी दुआ में हमें ना भूलना। अल्लाह। बाज़ रिवायत में यूँ भी आया कि ए मेरे भाई, हम अपनी दुआ में हमें भी शामिल रखना। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन को जब ये पता चला ना, तो अब आप क्या फरमाते थे? जहां की तमाम तर नेमतों से बढ़कर मेरे लिए ये बड़ी नेमत है कि आपने मुझसे इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई। आका ने ये इरशाद फरमा दिया। अच्छा, एक और इससे बात सीखने को मिली कि कोई सफर पर जा रहा हो, खास तौर पे हरमैन तय्यबैन जा रहा हो, तो उसे दुआ के लिए कहना चाहिए। अच्छा, फिर अपने से बज़ाहिर जो मर्तबे में कम भी हो, बच्चों से भी, छोटों से भी दुआ के लिए कहने में ये भी कोई हरज नहीं है, ये भी हमने सुन लिया। अच्छा, इसी तरह एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी जी जी, चूंकि इसी से रिलेटेड है, माशाअल्लाह। अब इससे ये लाजिम नहीं आता कि कोई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, मेरे भाई मुझे दुआओं में शामिल रखना या मुझे याद रखना या मत भूलना, तो अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना भाई ऐसा कहें, ऐसा नहीं। अब इसी तरह अगर, हाँ, वो आका ही है, क्योंकि बादशाह होता है, वो आजिज़ी के तौर पर कोई भी अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, लेकिन गुलाम का हक ये नहीं बनता कि वो उन्हीं अलकाब के साथ वो यूं कहे। बिल्कुल, इसकी इजाजत। बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को प्यारे आका दोस्त फरमाते और बहुत शफकत फरमाते, लेकिन आपका जो अंदाज नबी पाक से था वो आका और गुलाम वाला ही था। अपना आका, अपना मौला ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझा, और यही अदब का तकाजा है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जरा गौर से सुनिएगा। ये हदीस पाक बहुत सारे यूं समझिए कि मिसकंसेप्शन को भी दूर कर देगी, गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी, वसवसों की भी काट हो जानी है। कि जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कहत पड़ा, तो एक शख्स खातमुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर पर आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह से उम्मत के लिए बारिश मांगे, लोग हलाक हुए जाते हैं। रावी कौन है? हजरत अनस सहाबी रिवायत कर रहे हैं कि एक शख्स ने ये किया, गोया उसके अमल की तायीद आप भी फरमा रहे हैं कि आका के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा का ये मामूल था कि वहां जाकर फरियादें करते थे, मजार पर जाकर बारिश मांग रहे हैं। अब सुभान अल्लाह, सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, तुम उमर फारूक के पास जाओ और कहो लोगों के लिए अल्लाह से बारिश तलब करें, यकीनन बादल बरसेगा, और उमर से यह भी कहो कि दूर अंदेशी से काम लें। उस शख्स ने बारगाह फारूकी में हाजिर होकर अपना सारा ख्वाब बताया कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया। अच्छा, हजरत उमर जो है वो ये नहीं कहते कि प्यारे आका से तुमने कब्र अनवर पर जाकर क्यों बारिश मांगी, क्या वो तुम्हारे ख्वाब में आकर उन्होंने वो जब ख्वाब सुना तो खूब रोए और फरमाया, ए अल्लाह, मैंने उज़्र के बगैर
تیرے احکام کی بجا آوری میں کبھی کبھی نہیں چھوڑی. اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک حضرت عمر کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ بارش ہو جائے, بارش کے لیے دعا کرے. تو سبحان اللہ, وہ مرتبہ, وہ ذات ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں, کچھ نعتیں سنتے ہیں اور پھر ہمارے سیگمنٹس کو شروع کریں گے. کچھ کالز لیتے ہیں, آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. جی محمد بشیر اتاری, پکا گنجیرا, وام بترا, میاں والی, پنجاب تو عرض کرنا پیا. حضور عالم تیرا پروانہ سلسلہ بہت ہی چنگا سلسلہ ہے. حضور حاجی عبدالحبیب بھائی دی بارگاہ وچ عرض ہے کہ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں, انہاں واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہاں نوں صحت دے دے. آمین. ناظر خان اسلامی سے کو عرض کر رہا کہ ایک کلام سنیں, تو سمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسی کال تو پنجابی وچ کیتی ہے, بٹ ہم اسی تانوں اے نعت تامل زبان وچ سناواਂਗੇ, جو سری لنکا دی زبان ہے. اے نعت خواہ ساڈے جو آئے نے, اے کچھ عرصہ سری لنکا وچ رہ کر آئے نے, تو اے تھوڑی سی وہاں کی زبان بھی سیکھ کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ ان سے کچھ بھائی اردو میں بھی کچھ, اچھا سرائی کی تھی, چلو اتنی نہیں آتی بھائی, تو آپ تھوڑی سی جو ہے وہ اردو میں ایک شعر اردو میں اور ایک شعر تامل میں. ایک اور کال دے دیں. جی محمد سلیم عرض کر رہا ہوں, سعودی عرب تصور میں مدینے کی گلی ہو, یہ نعت سننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیں. ماں آپ کراچی ایسے گپ جانے گیا عزیز عبدالحبیب بھائی بار گیا یار سے کہ جیسے منا بلوچی تھا یک نعت گوشدار اور عالم تیرا پروانہ سلسلہ بعض وشے اور مارا بعض دوست بھی اور مدروشی اچھارے. جزاک اللہ خیر. بلوچی کال آ گئی ہے, اور بلوچی کال کا جواب دینے والے مبلغ ہمارے غالباً ایم سی آر میں بیٹھے ہیں. آپ مائک پر ہی بتائیں بھائی, اگر آپ کے پاس مائک ہے, کہ کیا فرمایا ہمارے بلوچی بھائی نے. مرحبا بھی کہہ دینے, مجھ سے بلوچی میں فرمانا. نہیں ایسا نہیں کرو بھائی, کیا فرمائش کی ہے جی. انشاءاللہ صلو علی الحبیب. بھائی نے فرمایا کہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت سلسلہ ان کو پسند آ رہا ہے, اور بلوچی نعت سننے کی فرمائش. اچھا بلوچی نعت سننے کی فرمائش کی. چلیں انشاءاللہ وہ بھی کبھی پوری کریں گے. چلتے ہیں ایک عالم تیرا پروانہ جو کلام ہے, اس کے اشعار کچھ اردو اور کچھ تامل زبان میں, اور پھر عبدالخلیل بھائی کی طرف چلیں گے. پہلے بھی کچھ فرمائش آئی تھی. جی بلکہ منقبت سنائیں گے حضرت عمر فاروق کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ من ارل نبی ان الطاہر رسول انجاد ویرم کنڈ
ارحم الراحمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی منقبت کا جلوہ اشعار. آئیے میرے بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے. بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے. میرے حضرت فاروق اعظم ہے. رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا. رسول سبحان حضرت فاروق اعظم ہے. پکارا ساریاں کو ایک مہینے کی مسافت سے، جسے ہر جان ہو یکساں حضرت فاروق اعظم ہے. مسلمان رات بھر سوئے، عمر فاروق پہرا دے. مسلمان رات بھر سوئے، عمر فاروق پہرا دے. رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے. خزانے روم و فارس کے لٹاتے ہیں، مدینے میں فیوز حق کے بارہ حضرت فاروق اعظم ہے. مگر اس حال میں دھو دھو کے کرتا پہنتے ہیں. مگر اس حال میں دھو دھو کے کرتا پہنتے ہیں. نازاں جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے. نازاں جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سلسلے کا ایک اگلا سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. جی تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی آج سنت رسول اللہ کی میں ہمیں پشتو مبلغ کیا بتائیں گے انشاءاللہ. آج پشتو میں بھی سنت سننی ہے اور بڑے عرصے بعد ہمارے سندھی مانو آئے ہیں. ایسا نہ کیا کریں بھائی ہمیں چھوڑ کے کڈا علی منت سائیں تمام کولو بھی اچن تھی سندھی میں پہ منہ کے سندھی بولی کھپے تھی وہ پوری اچے بھی نہ تھی وہاں کے تمام پابندی سان اچھیا کرو. چلیں جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتن کو عالم تیرا پروانہ یعنی ټول چې کوم عالم دی ټول د دې پتنګان دي زموږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا داسې شمع ده چې ټول د دې پتنګان دي او دې کې دا سیګمنټ چې کوم ایښی دی سنت رسول الله کې چې دا چا خبره به اورې هغه به یقینا نبی پاک چې کوم عاشق دی
دا باغی دا غي په سنتونو باندې دای په طریقې باندې باغی عمل هم کړی ځکه دا سیګمنټ گویا دی کې دا یې شوی دی نن به ان شاء الله مونږه د مسواک شریف چې کوم سنت دی د دې باره کې بس ناس خبره مختصرا اورو ان شاء الله مسواک باره کې راغلي دي چې علما دا لیکلي دي چې مسواک نه د یادولو چې کومه حافظه ده یادولو د دې طاقت ډیریږي د سر درد نه لرکیږي د سر رګونو لا سکون ملاویږي دینه بلغم لري کیږي نظر ته نه تیزیږي میدا خټه چې ورته وي هغه سم کیږي او روټۍ ته نه هضميږي عقل ډیریږي د ماشومان چې کوم پیدائش ته دې کم اضافه کیږي او چې کومه چې بنده بوډا شي دا بوډاتوب په بیا ډیر نامخته راځي او ملایم ډیره سخته مضبوطیږي ان شاء الله دغه شان صحیح مسلم شریف حدیث پاک د مسواک باره کې چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په خپل کور کې داخله شو تاسو په ټول نه مخ کې مسواک کولو او دویم حدیث پاک دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسند امام احمد د حوالې نه چې تاسو به کله د خوب نه بیدار شوي تاسو به خوب نه پاسې دی نو تاسو به مخ کې مسواک کولو او دام تاسو ارشاد دی چې تاسو مسواک لازمی ونیسئ یعنی مسواک لازمی ونیسئ چې دینا خلم صفا کیږي او الله تبارک وتعالى هم راضي کیږي زما خوږو اسلامي وړو مدني چینل کتون کو دې باره کې دا هم راغلي دي چې بي د مرګه باقی د هر سیز علاج کوم دی هغه مسواک کې دی الله تبارک وتعالى دی موږ په دې مسواک سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امید ہے کہ اب ہمارے جتنے خان صاحب ہیں وہ تو پابندی سے مسواک کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے کچھ مسواک ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہوتے ہیں وہ مسواک یوز کرتے ہیں تھوڑا سا مسواک کی موٹائی اور سائز کے بارے میں بتا دیں وہ مسواک بھی یوز کریں گے تو بعض اوقات بڑی بڑی ڈنڈی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے میں گھر سے سوچ کر آیا تھا کہ اس پہ کہوں لیکن وقت مختصر نہیں بالکل آپ کہیں بھائی بالکل بتائیں تمام خوږو اسلامي وړو مدني چینل کتونکو په کتابونو کې دا هم لیکلي دي یعنی هر یو شریکی د شریعت کوم شریعت حکم دی دا غیر رهنمون د شریعت نه ملاويږي مسواک به څنګه ساتي دام په کتابونه دا غیر کوم وګدواله دي دا به د یو لیش نه ډیر نه ساتي چې یو لیش نه پکې وګد شي بیا په شیطان سور شي په سورلی کوي دا په کتابونو کې لیکلي دي او دا کوم تونه چې کومه وړه ګوتا ده چې لا کچا ګوتا وای کچا یې ورته دا وړه چې کومه ګوتا ده د دې چې کوم غټواله دي دا به د دې پیسې په برابر به ساتي ان شاء الله او مسواک کولو طریقه دا ده چې درې ګوتې وای بار ساتي دا غټه ګوته به لاندې ساتي او وړه به هم لاندې ساتي مخکې به په اوچت غاښونو کې به مسواک کو درې ځله بیا به الټا طرف لا براشو مخکې سم طرف لا بیا الټا طرف لا بیا بخکته راشو بیا مخکې سم طرف لا بیا الټا طرف لا بسونه مسواک کو ان شاء الله او چې کله راو باسه خو بیا به وینځي نو بیا به دوباره کې چې درې ځله مسواک کول دا طریقه ده او کې دا چې ورکوټ شي چې دا وړي کې شي او د استعمال قابل بیا پاتې نشو دا اوس موږ نشي استعمال کېده نو علما لیکلي چې دا ادب دی اعلی ادای سنت د دې د برکت نه یو سنت جون دی کېږي په یو سنت باندې مونږه عمل کو دا به دغه شانتي نه غورځي بیا دا به ان شاء الله په ادب سره یا پزماکه کې به خاخه یا به په اوبو کې اچي په سمندر په خدا دې چې اسه پلاره کې به نو غورځي چې په دې باندې خلکو خپې راشي الله تعالی دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو راکې او کې حدود پزماکه به داسې نه کېدي سوچ داسې کېدي بیا کېدي چې هغه لیوانه شي چې مسواک پزماکه داسې بیا نه کېدی او بعض خلک په خپو ګوتو کې داسې داونی سي خدا نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام سنت دے د خپو په ګوتو باندې کې به دانته نه ساتي یعنی بعضوں کو دیکھا ہے کہ مطلب ہم نے تو یہ سنا ہے عاشقوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مسواک کرتے ہیں سینے کے ساتھ امیر سنت نے جو ہمیں سکھایا ہوا ہے جیب بناتے ہم ساتھ رکھتے ہیں بعض لوگ کان میں لگا لیتے ہیں بعض امام شریف میں بھی لیکن بعضوں کو دیکھا ہے وہ مسواک کر کے پاؤں کی انگلی میں ہی لگا دے یہ تھوڑا سا میں نے 2 جگہ دیکھا تو میں تو اس کی وضاحت ہو جائے کہ پاؤں میں انگلی نہ لگائے پاؤں کی انگلی میں نہ لگائے کہ اعلی سنت ہے اللہ میں عمل کی توفیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاشیہ تحتاوی میں ہے مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی درد سر دور ہوتا سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے اس سے بلغم دور نظر تیز معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے عقل بڑھتی ہے بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے جن کے یہاں اولاد وغیرہ نہیں ہوتی
تو یا وقفہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو بچوں کی پیدائش کے حوالے سے بھی یہ بہت کام کی چیز ہے. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے، اور فرماتے تم مسواک کو لازم پکڑ لو، یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے. تو مسواک کا عمل بڑھا دیجئے، ہر نماز سے جو وضو کرتے ہیں اس میں مسواک کیجئے اور برکتیں لوٹیے. سندھی زبان میں مزید کچھ انشاءاللہ مسواک کے بارے میں سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہریوں باب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمایو، برکاتو مسواک یعنی ڈندن کرے پان بنا مسواک جے 70 رکعتن کا افضل ہے. مسواک جو استعمال پان تے لازم کرے چھڈیو، چھو ت ہی وات جی صفائی رب تبارک و تعالی عز وجل جی رضا جو سبب ہے. دعوت اسلامی جے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ جی شائع تھیل کتاب بہار شریعت جلد پہریں صفحے نمبر 288 تے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھن تھا تو مشائخ کرام فرمائن تھا جے کو شخص مسواک جو عادی ہوجے تو مرن وقت ان کے کلمو نصیب تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا علاوہ بھی مسواک جو بے شمار فائدہ ऐं खूबियूं आहिनि. हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे त मिसवाक में 10 खूबियूं आहिनि. वात खे साफ़ करे थो, मसूड़नि खे मज़बूत करे थो, नज़र तेज़ करे थो, बलगम खे ख़त्म करे थो ऐं वात जी धप ख़त्म करे थो ऐं सुन्नत जे मुवाफ़िक़ आहे. फ़रिश्ता ख़ुशि थियनि था ऐं रब तबारक व तआला अज़्ज़ वजल राज़ी थिए थो. नेकी वधाईंदो आहे ऐं मैदे खे दुरुस्त कंदो आहे. अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ वजल असांखे बि मिसवाक करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. इन जो मुख़्तसर तरीक़ो बि ॿुधी वठो. ॾंदण जॾहिं बि करिणो हुजे त घटि में घटि 3 भेरा करियो. हर भेरो धोई वठो. ॾंदण साॼे हथ में अहिड़ी तरह खणो जो चीच उन जे हेठां ऐं विच वारियूं 3 आङुरियूं मथां ऐं अंगूठो छेड़े ते हुजे. पहिरियां साॼी तरफ़ खां मथे ॾंदनि ते, पोइ खाॿी तरफ़ खां ऐं वरी पोइ साॼी तरफ़ खां हेठे ॾंदनि ते, पोइ खाॿी तरफ़ खां. मिसवाक जॾहिं बि कयो त मुठ में बंदि करे करण सां बवासीर पैदा थींदो आहे. इन खां एहतियात कयो. अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ वजल असांखे मिसवाक खूब इस्तेमाल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. माशाअल्लाह. इसकी तफसील पढ़नी हो तो कौन सी किताब से आपने बयान किया? तो ये इन में सुन्नतूं या आदाब वारी किताब में भी आहे ऐं इन खां अलावा दावत इस्लामी जो इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना नेक बणजण ऐं बणाइण जो जेको तरीक़ो आहे उन में भी ये वज़ाहत है. माशाअल्लाह. और इसी तरह नमाज के अहकाम जो किताब है अमीर अहले सुन्नत की हमारे इस्लाम भाई के हाथ में, ये तो वाकई इंसाइक्लोपीडिया है नमाज के हवाले से. और इसमें एक बड़ा प्यारा रिसाला है वज़ू और साइंस. उसमें साइंसी एतबार से वज़ू के जो बरकतें हैं और मिसवाक की बरकतें हैं वो भी बयान की गई हैं. तो ज़रूर इस किताब को हासिल करें और दूसरों को तोहफे में भी पेश करें. आइए अब चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ और फिर चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. மாஷாஅல்லாஹ் ஆலம் தேரா பர்வானா மாஷாஅல்லாஹ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சூப்பர் ப்ரோக்ராம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்வோட கிருபைனால அல்ஹம்துலில்லாஹ் மாஷாஅல்லாஹ் மதனி சேனல் தமிழ் வந்துட்டானா अल्हम्दुलिल्लाह நம்மளுக்கு இங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में तो हम लोग देखते हैं, अभी तमिल में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए हम लोग. ये रंगून रंगून क्या बोला उन्होंने शुरू में, इसके माने क्या? वो रंबा रंबा यानी बहुत खुशी हुई. अच्छा रंबा रंबा कहते हैं. अच्छा तो अब आप तामिल में जवाब दें इनको. भाई इतनी आती है तामिल, सिर्फ नाच सीख कर आए हैं. चलें अब अगली बार इनको कहें भाई पूरी सीख कर आए तो फिर आपको जवाब भी देंगे. शुक्रिया आपने दुआओं से नवाजा. अगली कॉल दीजिएगा. मोहम्मद इरफान अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ. माशाल्लाह आलम तेरा परवाना बहुत प्यारा और मुनफरिद सिलसिला है. मेरी ये फरमाइश है नातख़्वाह इस्लामी भाई से, मुझे एक कलाम सुना दें. सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. इंशाअल्लाह. जी अगली कॉल दीजिएगा. मेरा नाम मोहम्मद जवेद इकबाल है. नाद खान से गुजारिश है कि मुझे नाद सुना दे, उनकी महक ने दिल के गुलछे खिला लिए. ठीक है ठीक है. जी अगली कॉल दीजिएगा. मेरा नाम मुदस्सिर है, मुझे नाद सुनवा दें, बस यही धुन है मैं मदीना देखूं. आमीन आमीन. माशाअल्लाह. अगली कॉल दीजिएगा. नाद खान सलाम भाई नु अर्ज है कि मनु पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम सुना दो. पीर मेहर अली शाह साहब का. अच्छा अच्छा जी एक और कॉल दे दें.
محمد سلیم رحمانی عرب شریف کے شہر الفدا سے عرض کر رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ میں میرا سوال ہے، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں لکھا نا، فاروق اعظم کے بارے میں بتا دیجیے، فاروق اعظم کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ حضرت عمر کو یہ فاروق کا لقب اللہ کی طرف سے عطا ہوا. یعنی آپ کے اس عمل سے کہ آپ کی برکت سے اسلام اور کفر میں فرق واضح ہو گیا. فرق کرنے والا فاروق کو کہتے ہیں. اور آپ جب ایمان لائے تو اس کے بعد جس اعلانیہ طور پر عبادتیں شروع ہوئیں، اسلام کا پرچم بلند ہوا، آپ کو یہ لقب اللہ کی طرف سے عطا ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ لقب عطا فرمایا. تو سبحان اللہ، آپ فاروق اعظم ہیں. یعنی اس زمانے سے ہی آپ نے یہ بیڑا اٹھایا اور آج بھی دنیا ان کے گن گاتی ہے. صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں. کیا بات ہے ہمارے خلفائے راشدین کی. اور مولا علی حیدر کرار ہیں. بہرحال جیسے جیسے یہ واقعات آگے بڑھتے رہیں گے، دیگر خلفاء کے بھی واقعات آپ سنیں گے. ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر نعت خواں اسلام. ویسے جی 2 کالیں اور دے دیں. چلیں بھائی. میرا نام محمد بن ظفر اتاری ہے، میں گکھر منڈی سے بول رہا ہوں. سلسلہ عالم تیرا پروانہ مجھے بہت ہی اچھا سلسلہ لگتا ہے. یہ بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے. میری نعت اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجئے. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا. ماشاءاللہ جی، ایک اور کال دے دیجئے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اسلامی تعلیمات کو کس طرح رائج کیا؟ اور ایک کلام کی بھی ریکویسٹ کرنی تھی، عرض کرنی تھی کہ اگر پاسبل ہو تو یہ کلام سنا دیجئے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. آپ سب کی کالز کا بہت شکریہ. اور آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے، لیکن آج کے سلسلے میں ہم جواب نہیں دے سکیں گے. آپ کے دور حکومت میں تو ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سر انجام نہیں دیے تھے. بلکہ آج تک کئی قوانین اور کئی ایسے دنیاوی معاملات ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوینشن ہے. آپ نے سٹارٹ لیا تھا. دونوں نعت خوانوں سے گزارش ہے، کلام تو بہت سارے فرمائش تھے، کسی بھی ایک کلام کے چند اشعار آپ سنا دیں، ایک کے آپ سنا دیں، اور پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی صلی اللہ تعالی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اللہ 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 صدقہ لے نور کا. آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے دان صدقہ نور کا. اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. بڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ 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 صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول
رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہر دل میں تیرا کاشانہ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہر دل میں تیرا کاشانہ ہر شمع تیری پروانہ ہر شمع تیری پروانہ اے شمع رسالت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب اہل سنت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ سبحان اللہ کلام بھی سن رہے ہیں سیرت فاروق اعظم پر مدنی پھول بھی حاصل کر رہے ہیں اور اب چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں آج جس مدنی پھول کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو رات کو مکان میں تنہا مت رہیں خدا جانے رات میں کیا اتفاق پڑ جائے لاچاری اور مجبوری کی تو اور بات ہے مگر جب تک ہو سکے مکان میں رات کو اکیلے نہیں سونا چاہیے نہ خود سونا چاہیے نہ اپنے کسی فیملی ممبر کو اکیلے رات کو چھوڑنا چاہیے یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو بعض اوقات والد صاحب کو والدہ کو بوڑھے لوگوں کو بھی اکیلے گھر میں رکھ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے ہمیں نہیں پتہ رات کو اچانک کیا حالت ہو جائے کیا پرابلم ہو جائے تو بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں اور اپنی عادت بنائیں کیونکہ انسان کی اگر رات دیر سے طبیعت بھی خراب ہوگی تو وہ کس کو مدد کے لیے پکارے گا کوئی ایک ساتھی رات میں گھر میں ضرور ہونا چاہیے تو اکیلے رہنے والے بھی اس پر غور کر لیں اور اکیلے رکھنے والے بھی غور کر لیں بعض اوقات بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو امید ہے اس اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے اور اس بات کو اپنے عمل میں لائیں خامہ خائیں ہاں مجبوری ہے لاچاری ہے کوئی ساتھی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر خود بھی اکیلے رہتے ہیں یا کسی کو اکیلا رکھ کے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ کسی طرح کی بھی کوئی مشکل ہو سکتی ہے مختلف زبانوں میں اس مدنی پھول کو سنتے ہیں جی واقعی بہت اچھا مدنی پھول ہے کہ اگر بسا اوقات ایسا ممکن ہوئے ایک تو وہ صورت ہے کہ سانو مجبوری ہے کہ گھر دے وچ ایک فرد نو چھوڑن تو علاوہ اساں سارے کل ہور فرد نہیں کہ جس نو اساں اس گھر چھڑاں وہ تو ایک الگ صورت ہے لیکن اگر ممکن ہوئے اور ایسی کوئی صورت ہو سکے کہ اساں دوجا اسلامی بھائی دوجا کوئی فرد وہ گھر چھوڑنا سارے واسطے ممکن ہوئے تو اس نو چھوڑنا چاہیے کیونکہ بسا اوقات یہ صورت پیش آندی ہے کہ پیٹ تکلیف ہو گئی ساری درد ہو گیا یا کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے تکلیف ہو سکتی ہے تو کوئی حاجت درپیش ہو سکتی ہے تو رات دے وقت کس نو پکار سی کس نو سڈے سی
تو اس وجہ تو اکیلے نہیں رہنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر اگر ایک فرد ہے تو اس دنال کوئی دوسرا فرد بھی ہونا چاہیے. کئی بار ایسا انسان کو اٹیک بھی ہو جاتا ہے کہ اب فرسٹ ایڈ مل جائے نا تو اس کی کوئی صورت بن جاتی ہے، لیکن وہ بیچارہ بعض اوقات پکارتا ہی رہ جاتا ہوگا. یعنی کئی لوگوں کے بارے میں ایسا پتہ بھی چلا، اور اب باہر ملکوں میں تو خبریں بھی آتی ہیں کہ کئی دنوں بعد جو اکیلے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے کئی دنوں بعد جب برابر والوں کو بدبو آئی تو دروازہ کھلوایا تو پتہ چلا کئی دن پرانی لاش ملی ہے. میں اس طرح کا ایک عبرت ناک واقعہ، بہت ہی عبرت والا سندھی میں یہ واقعہ اردو میں بتا دوں، باقی میں انشاءاللہ سندھی میں چونکہ اس میں یہ تھا کہ وہ کمپنی وغیرہ میں کام کرتے تھے اور اکیلے جو ہے وہ کسی مکان میں رہتے تھے. یہ معمول کے مطابق اپنے پاس آئے اور سو گئے، رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے مطلب سو گئے. اب وہ صبح کو کام پر نہیں آئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تو برابر میں جو بچے کھیل رہے تھے ان کی گیند جو ہے اس گھر کے اندر گری. اللہ، جو اندر سے بند تھا لیکن 2-3 دن سے بند تھا. یہ جب گیند اٹھانے کے لیے جب اندر گئے تو ان کو وہاں سے بدبو وغیرہ آئی، تو لوگوں کو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا واقعی 3 دن سے یہ شخص نظر بھی نہیں آ رہا، بند بھی ہے. جب انہوں نے تالے وغیرہ توڑ کر کے اور دروازے کسی طرح سے کھول کر کے جب اندر داخل ہوئے تو وہ شخص 3 دن پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، اور انتقال کر اکیلا تھا، کسی کو بھی پتہ نہ چلا اور کسی سے کوئی رابطہ بھی نہ ہو سکا. اب وہ 3 دن کے بعد جب اس کی لاش کو انہوں نے دیکھا تو چونٹیاں اس پر چپٹی ہوئی تھیں. تو اس طرح اگر اکیلے اگر کوئی اس کے ساتھ ہوتا تو اس کے لیے کوئی آسانی کا سبب بن میت اگر انتقال ہو بھی گیا تو تدفین وغیرہ کا انتظام ہو جاتا، اور اگر اس وقت فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی تو کسی کو پکارا بھی جا سکتا. تو گھر والوں کو بھی پتہ نہ تھا. جی یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کو بعض اوقات ایزی لے لیتے ہیں. زندگی موت کا بھی بھروسہ نہیں، اور خاص طور پہ بیماری اچانک آ سکتی ہے، کسی چیز کی فوراً حاجت پڑ سکتی ہے، تو کوئی ساتھی ہونا چاہیے. کچھ سندھی ماڑو کو سمجھائیں. جڏहिं بھی گھر میں رہو تو گھر کے اکیلو وغیرہ कंहिं بھی شخص کے نہ چھॾियो، छो जॾहिं वो अकेलो पंहिंजे घर में हूंदो त अलाह न करे कोई भी उन सां हादसो थी सघे थो, त एहतियात कयो त उनखे कॾहिं बि अकेलो वग़ैरह न रखो. अगरि उहो पाण बि अकेलो आहे त कंहिं न कंहिं पंहिंजे मिट माइट खे बि पाण सां गॾु जेको पंहिंजे हुन घर में रखी सघे थो. त एहतियात कयो त राति जो कंहिंखे बि अकेलो घर में न छॾो. جی اچھا جناب، تو ہلو خطری زبان میں کی انشاءاللہ. رات میں جب بھی تھا گھر میں وہ تو ان بات رو خیال رکھو کہ اکیلا نہیں رہو. اکیلے رہوا میں کبھی کبھی پریشانی ہو جاوے، کبھی کبھی مصیبت آوے تو کنے پکار نہ ہوئے، کنے مدد کی حاجت ہوئے تو اب اکیلو آدمی کئی کرے گا، کرنے جائے گا، کنے پکارے گا. تو ان واسطے اگر تھا گھر میں وہ تب بھی اکیلو نہیں رہو. ہاں کوئی پریشانی ہوئے، کوئی ایسی بات ہو جاوے کہ اب کوئی چاروں ہی نہیں اکیلے رہوا رہے علاوہ تو پھر رہ سکے. اسی طرح گھر دی اسلامی بہنوں نے بھی گھر میں رات میں اکیلو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اور بوڑھا جو ہے بڈھا بڈھی انہوں نے بھی گھر میں اکیلو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں ان میں احتیاط کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی ما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو نن زمونږ په دې خبره باندې دا خبره چلیږي چې عموما خلک د شپې ځان بیا یوازې ساتي. نو یوازې شپه تیرول داسې بیا لغوندې بنده له بیا ګران دی، او خاص کر نن څنګه چې حالات راغله د انسان دی ژوند او د مرګ هم پته نه لګي. څنګه زمونږ سندي ژبې والا اسلامي بھائی موږ له ووایي د دې په علاقه کې داسې یو کس و چې هغه مړ شو او بیا 3 ورځې پس چې هغه بوی رالو بیا خلک خبر شول. نو ډېره عجیبه غوندې بیا خبره ای. نو پکار دا چې مونږ چې مجبوري ده هغه بېله خبره ده، چې مجبوري نه نو بیا بنده یوازې ځان نه ساتي. یو نه یو کس داسې ورسره پکار دی چې د هغه به د ده خیال ساتي، دی به د هغه خیال ساتي. اللہ تعالیٰ دے مونږ له عمل کولو توفیق راکړي. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ آج پنجابی کی نمائندگی نہیں ہوئی، عبدالخلیل بھائی کچھ پنجابی اسلامی بھائی کچھ پنجابی میں. رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے جو ارشاد فرمایا ہے ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ بعض اوقات ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਖਸ, ਤੇ بعض اوقات ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ بعض لوگ ہوندے نے کہ تھوڑی دیر چ اسی آ رہے ہیں، بچے نو سکول لین جاندے نے، چھوٹے بچے نو گھرے چھڈ گئے. تو وہ بعض اوقات ہوندا ہے کہ وہ سیڑھی تو گر سکتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے کہ بعد موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اس چیز یعنی کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر کوئی بہت اشد مجبوری ہوئے تو علیحدہ گل ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی بزرگ ہوئے بیمار ہے
ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। हमारे पंजाबी इस्लामी भाइयों को भी अर्ज़ किया। मेमली ज़बान में जिस तरह मैं अर्ज़ करी रही हुए कि पाके ना बच्चे के ना पांजे मापे के ना बड़े बुजुर्गें के घर में ना छड़ा हुआ है अकेलो नहीं घाल जो ख्याल रखा हुआ है खुदा ना खास्ता ना रो अक्यारीश प्रॉब्लम थी लेकिन अगर उस प्रॉब्लम पांजे साथ थी हुई ने पा अकेलो छड़िया हुआ है ने खुदा ना खास्ता की थी हुई हो तो पाँ भी सोच जे पाँ भी अकेला ना रह जाए। कोशिश कर दे कि कोई एड़ो अगर अकेला ही हूँ तो कोई दोस्त वगैरह के या इन तरह जी कोई तरकीब हो जो शरन कोई कबाहत ना होए तो उनके साथ रखी गिन जाए तो इंशाअल्लाह आसानी थी। वरनी जी कुछ फरमा रहे थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बराबर में हमारे घर के बराबर 2-3 घर छोड़कर ऐसा हुआ था कि वो घर से बाहर गए होंगे तो बच्चा जो है ना वो टैंक के अंदर गिर गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह। कभी गैलरी से गिर जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसा औज़ार उठा लेते हैं जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। बहरहाल उम्मीद है कि ख्याल रखेंगे, तवज्जो रखेंगे। इन सिलसिलों में कोशिश यही होती है कि इस सेगमेंट में किसी ऐसी चीज़ की तरफ हाईलाइट कर दिया जाए जो हमारे लिए मुश्किल का बाइस ना बने और हमारे लिए आसानी बन जाए। चलते हैं कुछ अल्फाज की तरफ। हम इस सिलसिले में कुछ अल्फाज भी दुरुस्त करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त करते हैं। एक नज़र अपने आप में आज कौन से तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवाए जा रहे हैं, दिखाइए जनाब। अबर जो है ये गलत है। नातख़्वां हज़रात अब्र पढ़ना चाहिए, मेरा ख्याल है अब्र ठीक होगा। अब देखें सही क्या है, अब्र बरसा दे नूर का मैं लूं। अब देखें दुरुस्त क्या है, अब्र भी दुरुस्त है कि नहीं जी। अब्र ठीक है, अब्र दोनों पर जो है वो जज़म है ना, अब्र। सुभान अल्लाह। चलिए अब्र पर कोई शेर भी सुना दे भाई। बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, अब रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की। बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, अर्ज़ ये मीज़ाब ज़र की है। तख़य्युल रज़ा पे हमारी जाने कुर्बान। क्या अंदाज़ है आला हज़रत का। यानी मीज़ाब ज़र परनाला है काबा शरीफ का, उसके नीचे लोग तरसते हैं ना कि इसके कुछ कतरे गिरे तो हम ले लें। मगर जो मदीने जाता है ना, हाज़री मदीना को जाता है, आला हज़रत कहते हैं कि मीज़ाब ज़र अब्रे करम से इल्तिजा करता है कि कुछ बरसा दे ताकि मैं जाने वालों पर कुछ गोहर निशार कर दूं, मैं उन्हें कुछ अपनी तरफ से कतरे पेश कर दूं। अब्रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। क्या बात है इमाम अहले सुन्नत की। सुभान अल्लाह। ऐसा इख्तिताम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर पर भी हो जाए और उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के इश्क पर भी हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला खड़े हुए थे और आपने हजर अस्वद को चूमा और आप इरशाद फरमाते हैं कि ए हजर अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू एक पत्थर है, जन्नत से आया है, तू तो ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, बल्कि मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की। यानी ऐ ज़ाहिर, जब तू मदीना मुनव्वरा जाएगा, वहाँ जाकर सजदे करेगा, गुनाहों की कालक सजदों की वजह से दूर हो जाएगी, तो मुझे भी ले चलो, मैं भी काला हूँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी सजदे करूँगा, मैं भी सफ़ेद हो जाऊँगा। कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। जी दूसरा लफ्ज देखते हैं कि वो हम उम्मन क्या गलती कर जाते हैं। जनाब एक नजर अपने आप में, दूसरा लफ्ज कौन सा है बताइए। इब्तदा जो है वो गलत है। अच्छा तो अब सही क्या है जरा बताइए। इब्तिदा ठीक है या क्या है, या इब्तिदाई गलत होती है हमारी। इब्तिदा नहीं, इब्तिदा ही दुरुस्त है।
تو امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ان الفاظ کو یاد بھی رکھیں گے، اپنے الفاظ کی تلفظ کو درست بھی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ شامل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ،